نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورة المطففین آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ تجوید کے اعتبار سے اس کلا کے اوپر مد منفصل ہے۔ منفصل اس لیے کلا ایک علیحدہ کلمہ ہے، اس میں الف مدہ ہے، لام زبر الف لا، اور اس کے بعد جو سبب مد دو ہیں سکون اور حمزہ، وہ حمزہ دوسرے کلمہ میں آیا ہے، اس لیے اس کو ہم مد منفصل کہتے ہیں۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ یاد رہے را ساکن کا ماقبل اگر زبر یا پیش کے ساتھ ہو تو اس را کا سکون جو ہے وہ پر ہوگا۔ مرقوم، قاف کو ادا کرنے کے لیے وہ لوتھڑا بالمقابل تالو کے ساتھ لگنا چاہیے تاکہ وہ قاف ادا ہو، نہ کہ یہ کتاب والا مرقوم ہو جائے، وہ غلطی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ علم صرف کلا جو ہے اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں حرف ردع و زجر۔ ان حرف مشبہ بالفعل، کتاب اسم، الفجار فا جیم را۔ تو یہ فعال کے وزن پر اسم ہے۔ لفی، اس کو لام ابتدا کہتے ہیں۔ فی حرف جر، سجین، سین جیم اور نون، سجن، اسی سے جیل کا معنی بھی یہی ہے، سجین۔ تو یہ فعیل کے وزن پہ ہے اسم۔ واو حرف عطف، ما ہے یہاں پہ اسم استفہام، ادرا، دال را اور یا مادہ، اور یہ باب افعال سے افعلا کے وزن پر ادرویا، تو یہ لفظ بن جائے گا را کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ یا الف مقصورہ میں تبدیل ہو جائے گا، تو ہم اس را کے اوپر کھڑی زبر لکھیں گے ادرا۔ کا ضمیر جب بھی یہ فعل کے بعد آئے تو منصوب متصل، ما پھر اس میں استفہام ہے، سجین پھر وہی لفظ ہے، وہاں پہ مجرور ہے اور یہاں پہ مرفوع ہے۔ دیکھتے ہیں آگے چل کے کیسے ہے یہ۔ کتاب اسم، مرقوم اسم مفعول کے وزن پر مرقوم، را قاف اور میم اس کا مادہ ہے، رقم مرقوم۔ تو یہ ہیں جی الفاظ کے اعتبار سے علم صرف بڑی آسان سی ہے، کلیئر ہے ہر چیز،
آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں دیکھتے ہیں کہ ان کلمات کا آپس میں ربط جو ہے وہ کیسے بن رہا ہے. کلا میں نے کہا حرف ردع و زجر، اور ان حرف مشبہ بالفعل. تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان کا کوئی ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. ان جو ہے یہ ہمیشہ کسی اسم پر داخل ہو کر اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کو حالت نصب میں لے جاتا ہے مبتدا کو، اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے یہ اکیلی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ ایک اضافت ہے. تو ہم جب دیکھا کتابہ، یہ تو پتہ چلا کہ یہ انا کا اسم ہی ہے، لیکن الفجاری کیا ہے یہ ہمیں پھر پتہ چلا یہ مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف ہے. مضاف جمع مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بنے گا اسم انا. ٹھیک ہو گیا جی. آگے لام ابتدا ہے، اس کا کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں پہلے. تو فی سجین، فی حرف جار اور سجین اسم مجرور، تو یہ مرکب جاری. یہ مرکب اجاری کچھ علماء لکھتے ہیں ڈائریکٹ اس کی خبر بن گئی، یا وہ کہتے ہیں متعلق خبر انا. اچھا جی، متعلق خبر پھر کیا ہوگی؟ موجود یا ثابت یا اس طرح کے اور کلمات لے کر تو اس کو کہہ دیتے ہیں جی یہ یہاں پہ موجود جو ہے نا وہ مناسب کلمہ ہے. ان کتاب الفجاری، بے شک فجار کی جو کتاب ہے اس کے بارے میں خبر کیا ہے؟ موجود ہے. موجود کدھر ہے؟ لفی سجین. تو اس کو ہم کہیں گے یہ متعلق محذوف خبر. کچھ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی یہ محذوف نکالنا ضروری ہے، یہ علماء کی رائے ہے. اور علماء ہی دوسرا جو گروپ ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی ضروری نہیں ہے، اسی جار مجرور چونکہ یہ خبر بننے کی اہلیت رکھتی ہے تو اس جار مجرور کو انا کی خبر کہہ دو. باقی واللہ اعلم. واو حرف عطف ہو گیا. تو ما یہ مبتدا ہے جی، اسم ہم نے کہا تھا اس کو. اور ادرا لفظ جو ہے یہ باب افعال سے ہے، تو اس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. وہ ہوا ضمیر اس ما مبتدا کی طرف راجع ہے. کاف ہم نے کہا ضمیر ہے اور یہ منصوب ہے، منصوب ہو کر مفعول بہ بن رہی ہے. مفعول بہ کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک مذکر نے تجھے آگاہ کیا، بتایا. اس ایک مذکر کون ہے؟ وہ اگر اس مبتدا کی طرف راجع ہے تو وہ کس کے معنی میں آ جائے گا؟ ہوا وہ جو ہے وہ کس کے معنی میں آ جائے گا؟ تو کس ذات نے بتایا تم کو، تو تم کو جو ہے یہ مفعول بہ بنے گا. ما سجین پھر ایک جملہ اسمیہ ہے، یہ اس کا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن ہم کہیں گے یہ منصوب ہے اور یہ مفعول بہ ثانی ہے. مفعول بہ ثانی سے مراد یہ ہے کہ کس ذات نے بتایا تجھ کو
ما سجین کہ سجین کیا ہے. تو سجین کے کیا ہونے کے بارے میں تجھے کس نے بتایا؟ تو با محاورہ ترجمہ آ جاتا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین کیا ہے. تو یہ پورا جملہ جو ہے وہ مفعول بہ ثانی ہے. آگے کتاب مرقوم، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جیسے کلا تو حرف ردا و زجر ہو گیا، تو ان کتاب الفجار موجود، اس کی ایک خبر ہے جس کا متعلق ہوا لفی سجین، اور اس کی خبر ثانی ہوئی کتاب مرقوم کہ وہ لکھی ہوئی کتاب ہے. لیٹسٹ ڈکشنری رقمیہ کا ترجمہ جو ہے وہ ڈیجیٹل بھی کرتے ہیں. تو آج کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اگر ڈیجیٹل کی آپ عربی ٹرانسلیشن ڈھونڈیں گے تو وہ بھی آپ کو رقم ہی ملے گا. تو گویا وہ کتاب ایک ڈیجیٹل کتاب ہوگی. آج 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک جتنی ترقی ہو چکی ہے، ہم کہتے ہیں کتابیں ڈیجیٹل بہت فاسٹ اور ایزی ٹو ایکسیس ہوتی ہیں. تو آگے پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، واللہ عالم. تو وہ اس کی خبر ثانی ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہوا ضمیر جو ہے نا، ہوا مبتدا محذوف ہے اس کا، اس کی یہ خبر ہے، اور یہ موصوف ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. تو یہ صفت اور موصوف مل کر خبر ہو جائیں گے کس کے؟ اس مبتدا محذوف کے، ہوا کتاب مرقوم. تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک الفجار کی جو کتاب ہے وہ موجود لفی سجین ہے، اور وہ اس کی اس کے بارے میں دوسری خبر یہ ہے کہ ہوا کتاب مرقوم کہ وہ لکھی ہوئی ہے، وہ ڈیجیٹل ہے. ڈیجیٹل لفظ آپ اس کو تفاسیر میں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو تراجم ہے عربی سے انگلش یا انگلش سے عربک، تو آپ اس کو لفظ اس کا دیکھیں گے. تو یہ میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.